بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صدائے کشمیر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پوری دنیا کے ماہرین اس بات پہ متفق ہیں کہ جب تک ویکسین اس بیماری یہ کرونا کے حوالے سے جب تک اس کی ویکسین تیار نہیں ہوتی، یہ لاک ڈاؤن چاہے بہت زیادہ 100% اس پر عمل کریں یا اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں، لیکن بہرحال یہ جو فکر ہے، یہ جو اس وقت احتیاطی تدابیر جو ہیں اگر ہم نے اختیار نہ کی تو لاک ڈاؤن 100% بھی کر لیں یا اس کو ڈھیلا کر دیں تو تب بھی لوگوں کی بیماری میں یا اموات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس میں اجتماعی طور پر جب تک ہم لوگ خود مل کر خود اپنے طور پر ذمہ داری سمجھتے ہوئے اگر ہم احساس نہیں کریں گے اور اپنی زندگی کی اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنی فیملی کا خیال نہیں رکھیں گے، تو یہ گورنمنٹ یا ایجنسیاں یا لوگوں کی تقریروں سے یا لوگوں کے نوٹیفیکیشن سے یا اس سرکولر سے یا قانون سازی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ لوگ خود تعاون نہیں کریں گے ایجنسیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ساتھ۔ اور جب ویکسین کے لیے اس وقت یورپین جو ممالک ہیں انہوں نے کروڑوں ڈالر اس ویکسین کی ریسرچ کے لیے ان اداروں کو، ان فاؤنڈیشنز کو دے دیے ہیں کہ جو اس کام کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں کہ ہم ویکسین تیار کریں گے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اس وقت اس بات پہ ہم تلے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہم نے پورا مجمع لے کر تو ہم نے مسجدوں میں جانا ہے، ہم نے تراویح پڑھنی ہے، ہم نے پانچوں نمازیں جو ہیں جو کسی نے نہیں بھی پڑھی وہ بھی اب کہتا ہے کہ نہیں، میں نے جا کے مسجد میں نماز کی ادائیگی کرنی ہے، اور پوری حکومت اس بات پر اس کی توجہ مبذول ہے کہ ہم اس مسجدوں میں جو کراؤڈ ہے اس کو کس طرح سے ختم کر سکیں، لیکن لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہمارے علماء محترم بھی اس کے ساتھ تقریباً تعاون نہیں کر رہے، اور وہ کنڈیشن کے ساتھ وہ تعاون کر رہے ہیں، تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ ہماری اکثریت جو علماء کی ہے، جو پاکستان میں مقیم علماء ہیں یا ایشیا میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، وہ سارے جو ہیں تقریباً مقلد ہے سعودی عربیہ کے علماء کے ساتھ، ان کی جو پالیسیز لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو اس وقت سعودی عربیہ میں اگر خانہ خدا 100% لاک اپ ہے، مسجد نبوی 100% لاک اپ ہے، اور وہاں کے علماء نے، وہاں کے جو مفتی ہیں، جو سب سے بڑے جو ذمہ دار مفتی ہیں، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ اس وقت نماز تراویح یا حج یا یہ جو عمرے ہیں ان کو ہم ساخت کرتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے معطل کرتے ہیں، اور لوگ نمازیں اپنے گھروں میں ادا کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صاحب مشورہ تھا، اور ہمیں اس پر بلا کسی چون چرا کے یا بلا کسی اعتراض کے ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن اس پر نظر آ رہا ہے کہ ہم عمل نہیں کر پا رہے۔ آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بازار کھل گئے ہیں اور بازاروں میں اسی طرح سے کراؤڈ ہے، اور یہ جو کراؤڈ جو اگر بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بیماری اگر اس طرح سے لوگ گھروں میں لے گئے، تو آپ لوگ جب ہم اچھی حالت میں تھے آج سے 4 مہینے پہلے، تو ہمارے اسپتالوں کا جو حالت تھی کہ وہاں ایک بیڈ پر 3 مریض ہوتے تھے، تو اگر اس قسم کا جو حملہ ہو گیا اور اگر یہ کرونا وائرس پھیل گیا جو کہ بڑا خدشہ ہے، تو اس طرح سے پھر ہمارا یہ ہیلتھ سسٹم ٹوٹل کولیپس ہو جائے گا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہم نے اسی ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اسمبلی ممبر سید علی رضا بخاری صاحب کو دعوت دی کہ وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ آئیں، اور آپ کو یہ جو علمی گفتگو ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، چونکہ رمضان مبارک آ رہا ہے اور آپ نے تراویح پڑھنے کے لیے ڈٹرمن ہیں، آپ نے تراویح پڑھنی ہے، آپ نے اعتکاف کرنا ہے، اور وہ سوائے مسجد کے کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف میں ہر روز ایک بڑی جامع مسجد ہے ہمارے راستے میں، جب میں آتا ہوں تو اس مسجد کے عین گیٹ پر ایک بہت بڑا گٹر کھلا ہوا ہے، اور وہ پورے اس بازار کی جو گلی ہے اس کا ساری گندگی وہاں سے گزرتی ہے، اور اس گٹر کو اس پانی سے کراس کر کے لوگ مسجد کے اندر بھی جاتے ہیں اور باہر بھی آتے ہیں۔ وہ مسجد کے جو مولانا صاحب ہیں ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس گٹر کو کھلوا دوں، اس پر اپنی توجہ رکھوں، یا اس مسجد کے جو ارد گرد جو مسلمان جو ہیں جو بھوکے سو رہے ہیں، جن کی بچے روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور یہ تو مسجد جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تو NGO کے طور پر سب سے بڑا مرکز ہوتا تھا، جہاں دنیا کے تمام مسائل، یہاں تک کہ جنگوں کے جو حوالے سے جو گفتگو ہوتی تھی، پلاننگ ہوتی تھی، وہ مسجد میں کی جاتی تھی۔ تو آج ہماری مسجدیں یہ حوالہ ہے کہ وہاں سوائے لڑائی جھگڑے تو میں نفرتوں کے اور کوئی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں دعوت دوں گا سید علی رضا بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेहरबानी, आपने अपना वक्त निकाला। हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कोरोना के हवाले से और ये जो तरावी के हवाले से और आज़ाद कश्मीर में और बिलखुसूस आपकी कंस्टिट्यूंसी में, और आपकी आवाज़ चूँकि पूरे मकबूजा कश्मीर में सुनी जाएगी, पाकिस्तान में सुनी जाएगी, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है जनाब? मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब आपका, फैक्स टीवी का बड़ा अच्छा जो आप एक मैसेज कन्वे करते हैं पॉजिटिव, आपका जनाब गर्दीज साहब, कफील साहब, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और यकीनन ये इस वक्त जो कोविड-19 पेंडेमिक है, एक ऐसी खतरनाक वबा है कि इस वायरस से बचाव के लिए इस वक्त यकीनन हर एक इस पे सोचता भी है और उसमें तदबीर करना ज़रूरी है। और तदबीर वो एहतियात है, एहतियात के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि इसकी वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं, अल्लाह करे जल्द इसकी जो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, हमारे रिसर्चर्स इस पे काम कर रहे हैं, दुनिया सर जोड़ के बैठी हुई है, अल्लाह करे वो वैक्सीन भी जल्द आए। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक पूरी दुनिया का इत्तेफाक है, किसी एक फर्द का नहीं, तमाम साइंटिस्ट, डॉक्टर, रिसर्चर्स, जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और पूरी दुनिया, WHO हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं और हुकूमतों के एक्सपर्ट्स अक्रॉस द ग्लोब, पाकिस्तान से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट तक, पूरे लोग मुत्तफिक है इस पे कि हमने एहतियात करनी है। एहतियात के अलावा इस वक्त तक इस वायरस से बचने के लिए कोई और रास्ता और तदबीर मौजूद नहीं है। जब सारी दुनिया मुत्तफिक है, हमें उस दुनिया के उस बात को यकीनन उसी को मानना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, और इसके अलावा कोई और चाराकार नहीं है। तो मैं इसमें आपके इस प्रोग्राम के वसातित से मैं फिर रिपीटेडली, खैर मैं इस पे काम कर रहा हूँ काफी अरसे से, जब से ये आया है बड़ा एक्टिव हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं आज भी आपकी वसातित से, बड़ा मौसर आपका प्रोग्राम है, यही कहना चाहूंगा कि हमें बाहर सूरत एहतियात करनी चाहिए। और ये जो इस तरह की जो डिजीज हैं, इस तरह की जो इलनेस है, इस तरह की जो बीमारियां हैं, इस पे जो राय, एक्सपर्ट राय है, वो डॉक्टर्स की, साइंटिस्ट की हो सकती है। इस पे जो फतवा हमने राय लेनी है वो डॉक्टर से लेनी है, वो मैंने अपनी जाती राय एज ए पीर या किसी दरगाह के शेख के या जो उस अपनी राय मुसल्लत नहीं करनी है। ये एक बुनियादी सी चीज है जिसका जो काम है, आप जर्नलिज्म, ये जो नमाज, ये जो वो जो हफीर साहब जो बात हुई थी कि नमाज और तरावी के हवाले से, तो उस हवाले से बताएं कि ये जो क्या जो तरावी है ये घर में ही पढ़ सकते हैं एक शख्स अपने बच्चों के साथ? ये तो कोई इसमें दूसरी बात नहीं ना, दीन की तालीमात में बड़ी वुसअत है, और ये कोई इतना कोई ऐसा मसला भी नहीं है जिसको हमने बहुत ही कंट्रोवर्शियल बना के, बड़ा हुआ बना के। आप इंट्रो में फरमा रहे थे पता नहीं मस्जिद में क्या हो रहा है, मस्जिद में सब कुछ ठीक हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, लोग अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो रहे हैं। लेकिन इस जो मौजूदा सिनेरियो है, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, कोई अगर इख्तलाफ राय किसी ने किया, इख्तलाफ राय तो होता है किसी भी सोसाइटी में, लेकिन ये मसला सेटल डाउन हुआ। हम ऐसी मीटिंग्स के अंदर मौजूद थे, और कल जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के साथ जो अक्रॉस द कंट्री जो लोग जो है ना वहाँ इस्लामाबाद बैठे, ऑनलाइन सब लोग जो शरीक हुए, उसमें जो इत्तेफाक राय है कि यूनानी मत सब का इत्तेफाक है। और मेरा ख्याल है एहतियात के साथ एक लिमिटेड जो परमिशन उन्होंने दिया है कि ठीक है जी, एक लिमिट आप बरकरार रखें। तो मेरा ख्याल है इससे पहले भी कैसा लॉकडाउन मसाजिद के हवाले से मुल्क में नहीं था, एहतियात के लिए बताया जाता रहा। और क्या मस्जिद का स्टाफ है, ये लोग, हमने तो इसको इम्प्लीमेंट डे फर्स्ट से किया हुआ है, हमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम इस वक्त तक नहीं हुआ। हमारे जो बुखारी साहब, बहुत मेहरबानी, आप हमारे साथ लाइन पर रहे। नाजरीन, ये थे सैयद अली रज़ा बुखारी साहब, जो हमारे असम्बली मेंबर हैं, बड़े मतहर्रक एक मशाइख से इनका ताल्लुक़ है और मतहर्रक और पढ़े लिखे आलिम हैं। तो इस हवाले से जब इन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई वो आपने तो सुनी होगी, और इस हवाले से जो रात को मैंने एक इंटरव्यू भी सुना था मौलाना फजलुर रहमान साहब का, कि उन्होंने भी फरमाया कि मैं अपनी फैमिली को लेकर नमाज तरावी जो है अपने घर में अदा करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि इस पर उलमा को, हमारे लोगों को ज़िद नहीं करनी चाहिए कि हमारी नमाज सिर्फ मस्जिद में ही हमने अदा करनी है और मस्जिद से हटकर हम अदा नहीं कर सकते। अगर कुछ दिनों के लिए अगर ये इस पर हम अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए अगर हम कोशिश करें, और साथ ही आज मैं ये नाजरीन चाहूँगा कि आपसे ये गुजारिश करूँ कि इस जो वायरस के हवाले से अब जो मज़ीद रिसर्च सामने आ रही है, इसका जो ताल्लुक़ बनता जा रहा है वो हैवानों से बनता जा रहा है। हमारे यहाँ जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, हमारे यहाँ जो ये फार्म्स हैं, एनिमल्स, यहाँ जो भैंसें बांधी जाती हैं या जहाँ जो मवेशियों के फार्म हैं, उनकी गंदगी की जो सूरत हाल है, इस पर कभी भी हमने कोई ध्यान नहीं दिया। और ये जो गंदगी के अंबार हैं
اور وہاں سے انسان کا گزرنا مشکل ہوتا ہے یا وہاں سانس لینا مشکل ہوتا ہے، تو میری یہ گزارش ہوگی ان تمام پولٹری فارم کے آنر سے، لوگوں سے، اور وہاں کے جو فارم، جو اینیملز کیٹل فارمز ان لوگوں نے رکھے ہوئے، ان سے گزارش ہوگی، اور حکومت سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ اس علاقوں میں جائیں اور وہاں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ناظرین، مجھے یقین ہے کہ ہماری قوم اس کرونا وائرس سے، چونکہ بڑے دلیر قوم ہے ہماری پاکستان کی، لیکن ساتھ جذباتی قوم ہے، مجھے یقین ہے کہ دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے ہم اس کرونا وائرس سے نکل آئیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ناظرین ٹیلی فون لائن پہ ہیں ڈسٹرکٹ باغ کے ڈی ایچ او جو ہیں سردار منظور حسین، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ڈاکٹر ممتاز ماہر بیالوجسٹ ہیں، یہ مائکرو بایولوجی کے یہ جو ماہر ہیں، اور انہوں نے جو آزاد کشمیر مظفر آباد میں جو اس وقت ٹیسٹنگ کی لیبارٹری جو بنائی ہے، ان کی جو انڈر ہز سپرویژن انہوں نے جو بنائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بڑی ایکسپرٹیز موجود ہے، لیکن ایکسپلور نہیں کیا ہم نے آج تک آزاد کشمیر کی یا پاکستان کے دونوں وزرائے اعظم نے۔ باقی سارے کام کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے 100 بلین اس کو دے دیے یا اتنے بلین ادھر دیں گے، اساس پروگرام میں یہ کریں گے یا بے نظیر پروگرام میں یہ کریں گے، لیکن آج تک ہمیں کوئی خبر ایسی سننے کو نہیں ملی کہ کسی جگہ پر کسی ایسی فاؤنڈیشن کو، کسی ایسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو انہوں نے 1 کروڑ روپیہ دیا ہو کہ اچھا بھائی تمہیں ٹاسک دیتے ہیں کہ نیکسٹ 2 منتھ 3 منتھس میں آپ ایک یہ جو ویکسین ہے وہ بنا لیں۔ تو ہماری گورنمنٹ، دونوں کو گورنمنٹس کو چاہیے کہ کوئی ایسا فنڈز ایمرجنسی میں کریٹ کریں اور ویکسین کی تیاری کے لیے وہ پیسہ دیں، تاکہ ہمارے جو سائنسدان ہیں وہ اس پر ریسرچ کریں اور ویکسین لے آئیں۔ ادروائز یہ یورپین جو یہودی جو ہیں اس وقت وہ بنائی گئی، یہ مارکیٹ میں آ جائے گی چند دنوں کے بعد، اور وہ پھر اربوں ڈالر کمائیں گے، اور ہمارے یہی علماء اور ہم خود چیخیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ تو ہمارے سائنسدانوں کا یہ فارمولہ تھا، یہ چوری ہو گیا، ہمارے ساتھ سازش ہو گئی اور ہم سے پیسہ لوٹا جا رہا ہے۔ تو میں ناظرین اپنے ساتھ جو ڈاکٹر سردار منظور حسین صاحب ہیں جو ڈی ایچ او باغ ہیں، جی السلام علیکم، میرے ساتھ راجہ کفیل صاحب بھی ہیں جو سینئر صحافی ہیں۔ تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے باغ کے حوالے، ڈسٹرکٹ باغ کے حوالے سے، کہ جنرلی کرونا کے حوالے سے، اس وائرس کے حوالے سے کیا خبر ہے، لوگوں کا آپ کے ساتھ تعاون کیسا ہے، کیا لوگوں تک یہ میسج پہنچ چکا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ جان لیوا ہے، اور اس وقت تک کے لوگ ہزاروں کے حساب سے، اور امریکہ جیسے ملک میں اس وقت تقریباً جو ہلاکتیں جو ٹوٹل ہو چکی ہیں وہ 1,60,000 سے زائد ہو چکی ہیں، متاثرین جو اس وقت ہیں وہ 23 لاکھ ہیں، اور پاکستان میں اس وقت جو متاثرین ہیں 8,000 ہیں، اور ہلاکتیں اس وقت 166 ہو چکی ہیں، اور آزاد کشمیر کے متاثرین 48 ہیں، اور گلگت میں اس طرح 257 ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں 341 ہیں۔ تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا آپ کے ڈسٹرکٹ میں جو لوگ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، نمبر 1، کیا فیڈرل گورنمنٹ نے جو وہ کہہ رہے ہیں ہر روز آ کر کہ جی ہم یہ جو ٹیسٹنگ ایکوپمنٹ ہے اور جو ڈاکٹرز کے لیے جو ان کا جو مٹیریل ہے، حفاظتی سامان ہے وہ ہم بھیج رہے ہیں، تو وہ کیا آپ کو ملا ہوا ہے اور یہ چیزیں ساری آپ کے پاس میسر ہیں؟ جی شکریہ قبیل صاحب۔ دیکھیں باغ کے اندر بھی اور جنرلی اگر آپ پورے آزاد کشمیر کے اندر بھی دیکھیں کہ ہماری گورنمنٹ نے ایک جو لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا، لاک ڈاؤن ہمارا شروع ہو گیا، اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو عوام ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں، انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ مان چکے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ہمارا ایک بڑا مؤثر قسم کا، ہم نے تقریباً یہ لاک ڈاؤن شروع ہونے سے پہلے ہم نے اپنی اویئرنیس ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے، کہ کورونا کے حوالے سے ہماری ہیلتھ ورکر نے ہمارے جو گاؤں جا کر لوگوں کو ایک اویئرنیس دی کہ اس وائرس سے کس طرح ہم نے بچنا ہے۔ تو جو اقدامات ہم نے اٹھائے تھے ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے، وہ سچی بات ہے لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو لیا، اور جو بھی حکومت کی جو اقدامات تھے لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیہیو کیا۔ آپ کو پتا کہ ہمارا کشمیر کے اندر لٹریسی ریٹ بھی بڑا اچھا ہے، تو لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے، پاکستان میں شاید کسی جگہ پہ کوئی مشکلات ان کو پیش آئی ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے اندر یہ جو حکومت کے جو اقدامات تھے لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیہیو کیا ہے، اور لوگ سچی بات ہے کوآپریٹ کر رہے ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ اس میں سے کام کر رہے ہیں، ضلع انتظامیہ ہے، لوگ بڑے اچھے طریقے سے کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے پی پیز کا پوچھا ہے، شروع میں سچی بات ہے کچھ مسائل تھے ہمارے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمیں بھی اس چیز کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یورپین ممالک جن کے بہت بڑے وسائل تھے وہ بھی ابھی ہاتھ کھڑے
کر دیا انہوں نے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری حکومتوں کے پاس کیا وسائل ہیں ان کے, تو اس کے اندر رہتے ہوئے ابھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو حکومت نے ہمیں پی پیز, جو ہمارے ورکر تھے, ڈاکٹرز تھے, جو ہیلتھ ورکر تھے, جو فرنٹ لائن سولجر کے طور پر اس وقت کام کر رہے ہیں, سچی بات کہ ان کی اپنی پروٹیکشن کی بھی بہت اس وقت ضرورت تھی, کیونکہ پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف جگہوں پہ خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے جو ہے ڈاکٹرز اس وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے یہ چیزیں ہمیں پرووائڈ کی ہیں, اور ابھی ہمارے پاس بہت زیادہ کوئی ایشو نہیں رہا. کچھ مخیر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے جو آپ کو جو ڈاکٹر پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے جو حفاظتی کٹس تھی رہتے وہ ساری پہنچ گئی ہیں, موجود ہیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل باغ میں, لیکن وہ تو یعنی ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں ابھی تک ناکافی ہیں, جو سامان آنا تھا نہیں آ سکا, تو کیا ایگزیکٹ کیا فگر ہے باغ ہاسپٹل کی؟ نہیں, ایگزیکٹ فگر یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 2 ہفتے کا ہمارے پاس اسٹاک موجود ہے. جو ہم جو کہ ڈیمانڈ, یہ ساتھ چیزیں آپ کو پتا کہ آ رہی ہیں نا, ہم ڈیمانڈ بھیجتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس 2 ہفتے کا اسٹاک موجود ہے کہ ہمیں کسی کی جو ضرورت ہے ایمرجنسی ہے اس میں ہم 2 ہفتے کے تک ڈاکٹرز کو, اپنے پیرامیڈکس کو یہ کٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں اس وقت. اچھا, اس میں جو باغ لیبارٹری ہے وہاں جو کیا ابھی تو وہاں اس کی ٹیسٹنگ کی سہولت نہیں ہے, تو کیا نہیں آپ نے باغ میں آپ نے کوئی وہاں حکومت سے درخواست کی ہے کہ باغ ہاسپٹل میں بھی لیبارٹری قائم ہونی چاہیے تاکہ فوری ٹیسٹ ہو سکیں؟ اچھا دیکھیں, شروع میں تو ہماری لیبارٹری آپ کو پتا ہے کہ مظفر آباد میں بھی تھوڑی لیٹ شروع ہوئی. شروع میں آزاد کشمیر کے جتنے بھی سیمپل تھے وہ NIH میں جاتے تھے. پھر ہماری آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ڈویژن سطح پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہر ڈویژن میں ہم لیبارٹری بنائیں گے. مظفر آباد میں پہلے ہی تھی, اس کے بعد راولا کوٹ میں بھی شروع ہو گئی ہے, میرپور میں بھی شروع ہو گئی ہے. ابھی چونکہ ہم جو پہلے سیمپل بھجواتے تھے باغ سے وہ مظفر آباد بھجواتے تھے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. ہمارے ساتھ جو بیالوجسٹ ہے ڈاکٹر ممتاز صاحب مظفر آباد سے, انہوں نے جوائن کیا اور انہوں نے حال ہی میں جو لیبارٹری بنائی ہے, ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کی سکسیس ریٹس کیا ہے, سکسیس رپورٹ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوئی, مجھے غائبانہ تعارف تو تھا لیکن آج بہرحال اور تفصیلاً آپ سے تعارف اس ہمارے سچ ٹی وی کے حوالے سے پورے ناظرین یہ جان سکیں گے کہ ہماری مٹی کتنی زرخیز ہے, کہ آپ جیسے لوگ جنہوں نے چند دنوں میں اپنا ایک انٹرنیشنل لیول کی اچھے معیاری لیبارٹری آپ نے وہاں قائم کر لی, اور اب سارے تقریباً ڈسٹرکٹ مظفر آباد, کوٹلی اور راولا کوٹ اور اس علاقے کے جتنے ٹیسٹ ہیں وہ آپ کی لیبارٹری سے ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے نمبر 1 مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا معیار کہ آپ کے پاس وہ پیتھالوجسٹ ہیں, وہ لوگ ہیں جو اس وقت یہ ٹیسٹ کیری آؤٹ کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس پورا ایکوپمنٹ ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. لیبارٹری بیسیکلی ایک ڈیفرنٹ قسم کی سائنس ہے, اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز جو دیکھنی چاہیے کسی بھی لیبارٹری کو, وہ اس کے جو ریزلٹس ہیں اس کی کوالٹی کو دیکھنا چاہیے. جی بالکل سر. اب آپ نے یہ کہا کہ جی کیا معیار ہے کس طرح, اس حوالے سے میں تھوڑا بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہے نا اگر کوالٹی ریزلٹس نہ ہوں تو پھر وہ جو چونکہ سارا آگے جو مینجمنٹ ہے کسی بھی بیماری کی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے لیبس کے اوپر. جی بالکل. تو لیبس کی کوالٹی اس میں کوئی دوسرا رائے نہیں ہو سکتی کہ اس سے کبھی کسی لیول پہ کمپرومائز کیا جانا چاہیے. اب جو لیبارٹری کی کوالٹی مینٹین کرنے کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جی لیبس کی جو ہے نا اچھے سرٹیفائیڈ اور ایکوپمنٹس ہونے چاہیے, اور پھر یہ کہ کوالیفائڈ اور ایکسپیرینس سٹاف ہونا چاہیے, اور کنزیومیبل اسی طریقے سے معیاری ہونے چاہیے, تو پھر انشاءاللہ ریزلٹس بھی اسی طریقے سے اچھے آتے ہیں. اچھا, یہ جو کٹس ملے ہیں آپ کو ڈاکٹر صاحب, یہ جو کٹس آپ کے پاس آئے ہیں کیا یہ بھی ریلائبل ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ بات بالکل پوری دنیا میں بالکل ہے. ایک بات بتا دوں کہ جب تک حسن یہ جو PCR لیبز ہے نا, اس کی جو ورکنگ ہے عام لیبارٹری سے مختلف ہوتی ہے. اس میں تو کسی چیز کے بھی معیار سے کمپرومائز کر کے رزلٹ دیے ہی نہیں جا سکتے. تو اس لیے جو ہے نا ابھی تک تو ہمیں جو چیزیں مل رہی ہیں اس میں تو کوئی شکایت نہیں ہے, وہ سرٹیفائیڈ ہے. زیادہ تر یہ امپورٹڈ کنزیومیبل بھی امپورٹڈ ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کو جو آزاد کشمیر کے جو کوٹے سے پاکستان نے کٹس بھیجی ہیں, تو ٹیسٹنگ کٹس کتنی ہیں وہاں ایمز ہاسپٹل میں آپ کے پاس؟ اب ہمارے پاس تقریباً آپ سوچیں کہ اس وقت جو ہے نا مزید 800,000 ٹیسٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے. اور پھر ہمارا جو سٹور ہے سینٹرل سٹور اسلام آباد, ابھی وہاں بھی کنزیومیبل ہمارے لیبس کے موجود ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ کہ سپلائز میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ظفر آباد میں جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں لیب میں آپ کی قیادت میں,
تو وہاں ایک دن میں زیادہ سے زیادہ کتنے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، اور جب یعنی ابھی تک کتنے ٹیسٹ ہو گئے ہیں مظفر آباد؟ ٹائم کنزیوم کرتے ہیں، ٹائم کتنا چاہیے؟ ہاں ہمارے جو ہے نا جو یہاں مظفر آباد لیبارٹری کے حوالے سے آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ ابھی تک ہم نے 300 پلس ٹیسٹ یہاں کر چکے ہیں، کل ڈیٹ تک 315 کل شام کا ڈیٹا تھا. اور جو ہے نا ہماری جو یہاں مشین لگی ہوئی ہے، ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو اس میں کوئی 96 تک ٹیسٹ ہم ایک وقت میں لوڈ کر سکتے ہیں، اور ایک جو سائیکل ہے وہ تقریباً 5 سے 6 گھنٹے لگاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر فرض کیا ابھی تو ہمارا لوڈ اتنا ہے کہ ہم ایک شفٹ میں اس کو کر کے بیک لاگ وغیرہ ہمارا نہیں ہے، اس کو مطلب ختم کر لیتے ہیں. اگر فرض کیا لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو وی ہیو دی آپشن کہ جی ہم اس کو سیکنڈ شفٹ میں بھی چلا سکتے ہیں، اس کو نائٹ شفٹ میں بھی چلا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس یہ مائکرو بایولوجسٹ آپ کے پاس وہ سٹاف موجود ہے کہ نہیں؟ میں خود مائکرو بایولوجسٹ ہوں، میری اسپیشلٹی ہے مائکرو. نہیں آپ کی تو ہے، لیکن آپ کے جو اسسٹنٹ ہے. جی اسسٹنٹ بیسیکلی جو مطلب ہے جہاں جو سپورٹنگ سٹاف کام کر رہا ہے وہ بیسیکلی ہمارا ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے، یعنی ٹیکنیکل لیبارٹری ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، اور ان کو بھی پھر اس کے اوپر ہم نے تو NIH سے ٹریننگ بھی کروائی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا، میں کوئکلی ایک خاص بات اگر میں گزارش کروں کہ یہ جو مظفر آباد وائرالوجی لیب ہے یہ آج کی نہیں بنی ہوئی، یہ 2012 میں الحمدللہ ہم نے NIH اور CDC کے تعاون سے اس کو اسٹیبلش کیا تھا. اور یہاں پہلے بھی انفلوئنزا وائرس کا ہم PCR کرتے تھے. اب چونکہ جو ہے نا ہر جگہ پہ ہر گھر پہ اس کی ضرورت بن گئی تو لوگوں کو اویئرنیس ہوئی اس بات کی کہ یہاں بھی کوئی ایکٹیویٹی ہے. تو وہ انفلوئنزا جو وائرس ہے وہ بھی RNA وائرس ہے، اور یہ جو کورونا وائرس ہے یہ بھی RNA وائرس ہے. اب میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک آخری سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک دن میں کتنا لوڈ لے سکتے ہیں، کتنے ٹیسٹیں 24 گھنٹوں میں کر سکتے ہیں؟ ہم 24 گھنٹوں میں تقریباً جو ہے نا 200 پلس ٹیسٹ کرنے کی یہاں ایمز میں سہولت موجود ہے ہمارے پاس. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے یہ جو ٹیسٹنگ لیب ہے تو یہ اگر باقی اضلاع میں ابھی تو صرف ایک مظفر آباد میرپور میں ابھی اس نے آپریشنل نہیں ہوا وہاں پہ، تو یہ اگر ہم سارے اضلاع میں بنائیں تو یہ اس پہ کتنی کاسٹ آئے گی؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سارے جفر کریں؟ اس میں ہمارا باغ ہے، بمبر زیادہ متاثر ہے، بمبر یہ فوری بن سکتی ہے؟ بڑا شہر میرپور ہے. جی ہاں میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ PCR لیب جو ہے نا یہ ایک ایسی لیب نہیں ہے کہ جو ہر جگہ ہر اسپتال میں ہر سطح پہ بنائی جائے. میں نے تو سجیشن اپنی ڈپارٹمنٹ کو دی تھی کہ ہمیں پہلے ڈویژنل جو PCR لیبز ہیں ان کو اچھا فوکس کریں، ان کے معیار کو بہتر کریں، اور جو ہے نا مطلب جو باقی جو ہاسپٹلز ہیں وہ وہاں سیمپل اپنا جمع کرا سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں جو کوالٹی آف لیب ٹیسٹ ہے، یہ کوالٹی آف لیبز ہے، اس میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. چونکہ اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور تھا، یہ جو فرنسک لیب ہوتی ہے اس وقت پورے پاکستان میں لاہور میں ہی ہے، تو کیا جو آزاد کشمیر ظاہر ہمارا خطہ علاقہ تھا، کیا جو فرنسک لیب ہے اس کو تھوڑا اپ گریڈ کرنے میں اس سٹیج پہ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بالکل فرنسک لیب بن سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ کوئی ہمارے جو کورس ہیں انہوں نے بھی پچھلے دنوں اس کے اوپر کوئی اپنا مطلب کیا کہتے کہ ریکمنڈیشن دی تھی، تو اس کے اوپر ہی کام ہو رہا تھا. تقریباً کے اوپر سے کرونا آ گیا تو پھر سارا فوکس ہمارا کرونا کے اوپر چلا گیا. ڈاکٹر صاحب میں نے تھوڑی سی بریک لینی ہے. ناظرین چھوٹی سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آ کر ہم دوبارہ دونوں ڈاکٹرز جو ہیں ان سے کچھ چند سوالات ہو رہے ہیں وہ بھی لیں گے. اسٹے ود اس پلیز. جی ناظرین موسٹ ویلکم. ہم نے اس حوالے سے یہ جو اس وقت کرونا اور اس کی ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو بات چیت کر رہے تھے ڈاکٹر ممتاز صاحب جو سینئر بایولوجسٹ ہے اور مظفر آباد میں ہوتے ہیں، انہوں نے یہ اپنی رہنمائی میں یہ جو جہاں لیبارٹری اس کا قیام عمل میں لایا ہے، اور اس وقت وہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 200 پلس ٹیسٹ ہے وہ کیری آؤٹ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر منظور صاحب،
آپ کے ہاں اس وقت تک کے کتنے ایک پیشنٹ جو ہیں وہ ٹیسٹ کے لیے آپ نے ریفر کیے ہیں؟ جی اس وقت تک ہم تقریباً جو ٹیسٹ کر چکے ہیں کوئی تقریباً 28 ٹیسٹ ہم کر چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے سارے کے سارے نیگیٹو آئے ہیں۔ ابھی بھی ہماری کوارنٹائن سینٹر میں اس وقت تقریباً 22 لوگ ہیں جن کے ہم نے کل ہی ٹیسٹ بھجوائے، تو کل تک انشاءاللہ ان کی رپورٹس بھی ہمارے پاس آ جائیں گی۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ جو اس وقت سختی ہے وہ اجتماعی طور پر انسانی بھلائی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت جو انکریجنگ رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ ہماری ٹوٹل جو اس وقت متاثرین ہیں وہ 48 ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک اس بیماری میں کوئی آدمی فوت نہیں ہوا۔ لیکن اس حوالے سے کیا آپ اس لاک ڈاؤن کو مزید کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو تھوڑا سا لوز کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں پوری دنیا میں یہی ایک مشترکہ ایک اوپینین ہے کہ لاک ڈاؤن کے علاوہ اس بیماری سے آپ نہیں بچ سکتے، تو اس بات کچھ تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اگر ڈیسائیڈ کرتی ہے، کچھ تھوڑی فلیکسیبل کرتی ہے چیزوں کو، لیکن میجورٹی میں آپ کو یہ لاک ڈاؤن کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ آپ 46 ہمارے جو کیس ہیں آزاد کشمیر میں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے تقریباً 8 پیشنٹ جو صحت یاب ہو گئے گھروں کو جا چکے اس میں سے، اور کوئی بھی ہمارا بندہ اس میں سے کوئی کریٹیکل نہیں ہے، کسی جگہ پہ کوئی بندہ وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے، اور یہ سچی بات ہے، یہ بالکل جو ہمارا ایک بڑا مؤثر قسم کا لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ساری پاسبلٹی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے یہ پاکستان میں، اور ڈاکٹر صاحب جیسے پاکستان میں رپورٹ آ رہی ہیں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں ہوئے کہ یہ جو اس جو کرونا وائرس کی وجہ سے او پی ڈی تمام ہاسپٹل کے بند کر دی گئی، وہ جو باقی امراض کے جو لوگ ہیں، مریض ہیں، ہارٹ کے ہیں، شوگر کے ہیں، وہ شدید متاثر ہو رہے ہیں، اور اس وجہ سے یعنی پورے پاکستان میں اموات جو بڑھ رہی ہیں، تو کیا جو باغ ہے وہاں او پی ڈی چل رہی ہے؟ اگر وہ نہیں چل رہی ہے تو اس کو کیسے کھولا جائے تاکہ جو اور لوگ ہیں وہ تو ان کا تو علاج ہوتا رہے؟ اس کے حوالے سے کیا تجویز آپ کی؟ اس میں ایسا بیسیکلی اس کا جو کنسیپٹ تھا نا یہ او پی ڈیز بند کرنے کا، چونکہ او پی ڈی میں آپ کو پتا ہے کہ ہر ہاسپٹل میں تقریباً 700-800 ایک او پی ڈی میں بندے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ گیدرنگ ہو جاتی ہے او پی ڈی کے اندر، تو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں ظاہر ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی یہ کنسیپٹ ہے اس کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ رہے اور ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں پھر آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ ڈاکٹر ممتاز صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے 2 ڈاکٹر حضرات، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگراموں میں یا ہمارے میڈیا کے تھرو جو کمپین چلنی چاہیے وہ پروفیشنلز کے تھرو چلنی چاہیے۔ یہ ڈاکٹرز حضرات جتنی انپٹ دے سکتے ہیں، جس طرح یہ بیالوجی کے حوالے سے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں جو ڈاکٹر ممتاز صاحب ہیں، اور اس طرح ڈی ایچ او باغ ڈاکٹر منظور صاحب تھے، ان کی ایڈوائز پر اگر آپ لوگ، پروفیشنلز کی ایڈوائز پر اگر آپ لوگ عمل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگیوں کے لیے خیر ہے اور آپ کی فیملیز کے لیے خیر ہے۔ ہمیں اب آتے ہیں جناب رائے صاحب، یہ تو اس وقت جنرل صورتحال ہے، اور میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے جو انہوں نے ایک سختی سے یہ جو لاک ڈاؤن کیا، لیکن اب انہوں نے جو تقریر فرمائی ہے حال ہی میں مظفر آباد ایک مسجد میں جا کر، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اب وہ عبادت بھی شروع کر چکے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس نماز وہ خطبے کے دوران انہوں نے وہاں جو تقریر کی اس میں انہوں نے فرمایا کہ میں یہ مسجدوں کو نہیں تالا لگا سکتا، مسجدوں کو نہیں بند کر سکتا، مسجدوں میں لوگ آئیں گے، تراویحیں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اور یہ اسی طرح ہوگا۔ تو پھر مجھے بتائیں، ایک تو یہ میرا سوال ہے آپ سے، دوسرا سوال یہ ہے کہ اساس پروگرام کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے کلپ بھی موجود تھے، لیکن ہمارے پاس ٹائم کنسٹرینٹ ہے، وہ کلپ اس وقت ہم ناظرین کو شیئر نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگ پیسے جو وصول کرنے آتے ہیں وہ ایک جم گٹھا ہوتا ہے، ایک لائن، ایک دوسرے کے کندھوں سے وہ لوگ اوپر آتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر یہ لاک ڈاؤن کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو اس کرونا وائرس کے بعد جو سب سے اچھے اقدامات ہوئے آزاد کشمیر حکومت نے کیے، اور یعنی توقع نہیں تھی کہ یعنی محترم فاروق ادر صاحب ایک اچھا اس طرح کا ڈسپلن قائم کریں گے یا اپنے اس بیان پر عمل درآمد، انہوں نے بھرپور طریقے سے عمل درآمد کرایا، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے آزاد کشمیر حکومت کو، انہوں نے لاک ڈاؤن کیا اور ہم آزاد کی بیچ پہ، اور ٹوٹل ہمارے پاس 48 کیس ہیں، اور اللہ کا شکر ابھی تک کوئی یعنی اس مرض کی وجہ سے کوئی بندہ جو فوت نہیں ہوا۔ لیکن جو اہم بات ہے کہ جس طرح کے ساتھ ایک یعنی گردے صاحب جیسے پوری یعنی دنیا میں یہ جو ہماری سوشل ڈسٹنس ہے، یعنی یہ جو ہمارا سماجی فاصلہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اگر ہم اس کو خیال رکھتے ہوئے ہم وہ سارے کام کر سکتے ہیں، اگر ہم میں شعور آ جائے، لوگوں میں آ جائے، تاجروں میں آ جائے، ڈاکٹرز میں آ جائے، مریضوں میں آ جائے کہ بھائی ہم اپنے کام کو بھی رکھیں لیکن ہم اس وبا سے بچیں۔ یعنی اس کے لیے جو یعنی میں نے سنی تھی وزیر اعظم نے جو خطبے کے بعد جو دعا کی، یار وہاں جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں بالکل سوشل ڈسٹینس تھا ان کا، انہوں نے تقریباً کو 3-4 فٹ کا فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ اب جو اہم بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان یہ ہے کہ ہمارا 85% ہماری آبادی دیہاتوں میں ہے،
تو دیہاتوں میں اگر کوئی بندہ باہر سے، یہ کوئی ہوا میں اڑ کر یہ مرض نہیں پھیلتا، یعنی ایسا نہیں ہے یہ کہ انسانوں سے کیری انسانوں سے ہے. جی ہاں. تو فرق ہے آپ کا اگر الٹ سیدہ ہے، آپ کا کہیں ہمارا کوئی اور راولہ کوٹ میں ہے، راولہ کوٹ ہے، کوٹلی میں اس وقت جو متصر ہو رہا ہے وہاں یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ جو یہاں سے لوگ ہیں پاکستان سے، لوگوں رضا کرنا، لوگوں کو آپ جا کے پہلے ٹیسٹ کراؤ، آپ جا کر چیک کرو تو پھر تم محلے میں داخل ہو. یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں نے خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب اگر لوگ ہمارے تھوڑے سے احتیاط کر رہے ہیں کہ وہ گاؤں سے جو باہر سے بندہ نہ جائے. اب اگر گاؤں کے لوگ 10-12 مہینے سے اگر ٹھیک ہے، باہر بازار شہر میں نہیں گیا، اس کا مطلب اس کے ساتھ وائرس نہیں ہے. وہ مسجد میں جا سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، وہاں گٹھ بھی. آج جب وہ دوسرے آئیں، دوسرے علاقوں میں جائیں، یہ بہت احتیاط کی بات ہے. لیکن سوشل اویئرنیس کی بات ہے. میں رائے صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کی لوکل گورنمنٹ نے جو ایک اپنا یہ جو لوکل کمیٹیز بنائی پورے آزاد کشمیر میں، جتنے بھی گاؤں ہیں وہ 1760 گاؤں ہے، اس میں 100% انہوں نے کمیٹیاں بنا لی، ان کے جو لوگ نامینیٹ کر لیے، ان کا ڈیٹا انہوں نے کولیکٹ کر لیا. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایپیڈیمک کے لیے ہی نہیں بلکہ وہ آنے والے کسی اور ڈیزاسٹر کے لیے بھی کام آئے گا. اور میں یہ چاہوں گا ناظرین کہ ان کے جو سیکریٹریز نے جو اپنا ویڈیو کلپ جو عوام کے ساتھ شیئر کیا ہے، ذرا آپ وہ بھی سنیں. اور ان کے ڈی جی جو آرکیٹیکٹ ہے اس پروگرام کے جنہوں نے یہ کمیٹیاں بنائی، وہ بھی، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ہم یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی رہنمائی میں اس طرح کام ہو رہا ہے. تو آپ کو یہ ویڈیو بھی دیکھیں. اور آزاد کشمیر کے تقریباً 1700 ولیجز ہیں، جن میں ہم نے کچھ 1876 ولیج کمیٹیاں جو ہے وہ قائم کر چکے ہیں. جو کمیٹیاں ہیں رضاکار کمیٹیاں، ان میں تقریباً جو ہے 18,000 سے زائد ان کے ممبران ہیں. اب ان میں جو ہے ہر ولیج کمیٹی جو ہے اس میں امام مسجد شامل ہے، وہاں کے نوٹیبل شامل ہیں، پڑھے لکھے نوجوان جو ہے بطور رضاکار جو ہے 2-3 ہر جو ہے وہ کمیٹی کے اندر شامل ہیں. سکول ٹیچروں کو شامل کیا گیا ہے، لیڈی ہیلتھ ورکرز کو شامل کیا گیا ہے. ان سب کے جو ممبرز ہیں ان کا کانٹیکٹ ہمارے پاس ہے، اور 1 کلک کے اوپر ہم کسی بھی گاؤں میں ایکسیس کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ ایک دم سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب ان کا یہ جو کمیٹیز ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف کرونا کے ریفرنس سے اس وقت تو فوری طور پہ ہم ان کا جو یوز ہے وہ یہی کر رہے ہیں کہ مقامی طور پہ آگاہی مہم ان کے تھرو ہم ایک پیدا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں، میسیجز بھی دیں. اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر، جیسے لاک ڈاؤن کا ہے، مقامی طور پہ وہاں پہ چھوٹے موٹے قصبے ہیں ان کو بند کرنا ہے وقت پہ، تو یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. یہ 100% جو اسپرٹ ہے اس پر رضاکارانہ اسپرٹ ہے. اور بالکل لوکل گورنمنٹ نے گزشتہ 1.5 سے 2 ہفتوں کے دوران ہمارے فل اسٹاف نے ان کو بنایا ہے، اور ان کی تربیت کا بھی ہم نے اہتمام کیا ہے. اس وقت شاید اس طرح کی ورکشاپس یا سیمینار تو نہیں کروائے جا سکتے، لیکن ہم نے 10 اضلاع کے ساتھ ہمارے جو سیکٹری یونین کونسل، کمیونٹی ڈیولپمنٹ آفیسر اور کمیونٹی آرگنائزر تھے، ہم نے ویڈیو کانفرنسز کے ذریعے ان کو آن لائن پونے گھنٹے کے سیشن دیے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کیا ہے. جو NIH کی گائیڈ لائن ہیں، WHO کی گائیڈ لائن ہیں، جو ہماری محکمہ صحت کی طرف سے وہ پہنچائی گئی ہیں، اور وہ گائیڈ لائن ان کمیونٹیز تک اور ان کمیٹیز تک پہنچائی گئی ہیں، اور ان کمیٹیز کے ذریعے آگے گاؤں تک پہنچائی. جو لوگ بلا تخصیص اس میں کسی پارٹی کی کوئی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو غیر متنازع کر کے، کیونکہ یہ والنٹیئر بیسس پہ یہ سارا کام ہو رہا ہے. مسجد میں ہمارا تقریباً 24 گھنٹے کا واسطہ رہتا ہے. نمازوں میں بھی ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دیتے ہیں، ہر روز ہر نماز کے بعد 2-4 منٹ کا جو لیکچر ہے وہ ہم دیتے ہیں. اس کے علاوہ مائک پہ بھی ہم اعلان کر کے لوگوں کو اس بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ ہوشیار رہیں، احتیاط کریں. میں عورتوں کو، خواتین کو گھر گھر جا کے یہ بتاتی ہوں کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور 5 سے 7 خواتین بھی جمع نہ ہوں. اگر کہیں بلا ضرورت گھروں سے باہر جاتی ہو تو واپس آ کے اپنے ہاتھوں کو صابن سے 20 سیکنڈ تک دھوئیں. اس وبا کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی زیادہ قوم ریاست جموں کشمیر نے جو کمیٹی یہاں پہ بنائی ہے، جس میں مجھے چیئرمین کمیٹی منتخب کیا، اور اس کے ساتھ سکول ٹیچر، لیڈی ہیلتھ ورکر رخسانہ بی بی اور امام مسجد قاری ندیم قریشی پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی. اور ہمارے ساتھ 3 رضاکار لوگ بھی شامل ہیں جو شروع دن سے ہی ہم لوگوں کو اویئرنیس پہنچا رہے ہیں گھر گھر. وبا کے لحاظ نال گورنمنٹ کر رہی ہے، بہت اچھا کر رہی ہے. یہ اصل عوام کے تحفظ واسطے کر رہی ہے. یہ کہیں اگر اللہ تعالیٰ آدھی نہیں صفائی ہے، کوئی اللہ کرم کر رہا ہے. بالکل کمیٹیاں بنائی ہیں، کمیٹیاں اچھا کام کر رہی ہیں.
اور سیاست تو آتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو محترم ظہیر گردیز صاحب نے جو خیال، کیونکہ وہ ذرا خود زلزلے کے بعد مختلف بین الاقوامی NGOs کے ساتھ، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ اس نے کام کیا، ان کے پاس ایک ماڈل تھا کہ ہم گراس روٹ لیول پہ جا کر عوام کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، ضرورت مند کی کیسے نشاندہی کر سکتے ہیں، یعنی جو کہیں کوئی امداد تقسیم کرنی ہے تو اس کو منصفانہ کیسے یقین بنا جاتا ہے. یہ انہوں نے ایک اس کو ماڈل تیار کیا. لیکن ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اس کو حکومت آزاد کشمیر اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. ابھی جو اساس پروگرام ہے یعنی BISP پروگرام ہے تو یہ ان کے ظہیر گردیزی کی نشاندہی کی لوگوں کو نہیں مل رہا نا، یہ تو الگ سے لوگ آئے. یعنی اب جو ایک دوسرے کے کندھے سے پہلے سے ایک تو جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا اس سے پچھلا رہا تھا ہم نے نشاندہی کی تو باغ DC نے پھر ابھی تھوڑا اچھا کیا کہ جو کل بھی لوگوں تقسیم کیا آج بھی ہو رہے ہیں تو وہ لوگوں کو لائنوں میں کھڑا نہیں بٹھا کر ان میں 3-3 4-4 فٹ کا فاصلہ کر کے تو وہاں ایک اچھا کر بہت اچھا. ہم اس میں یعنی جو بھی منتظم ہے اس نے بہت اچھا کام کیا، اس کو اس کا کریڈٹ جانا چاہیے. ایک جو اہم بات ہے میں کل سے دیکھ رہا تھا، کل وزارت تعمیرات عامہ باغ نے ٹینڈر جاری کیے ہیں اخبار وہ جو سڑکوں کے لیے 10-10 کلومیٹر کے. ایک طرف تو کرونا وائرس ہے، یہ صرف ٹھیکیداروں نے پیسے کھانے کے لیے کیے. اور پہلی بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں یہ جو ہم نے بار بار کہا کہ یہ جو آزاد کشمیر کا ترقیاتی فنڈ ہے اس کو سڑکوں پہ ٹھیکیداروں کو مت دیں. یہ ابھی تو یہ حالات ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسے منصوبہ شروع کریں. ایک طرف یعنی کرونا کی وبا ہے اور آپ نے اس میں جو سوشل ڈسٹینسز کے ایک طرف یعنی وزیر اعظم اعلانات کر رہے ہیں، دوسرا ایک محکمہ خود اٹھ کر سڑکوں کے ٹینڈر جاری کر رہا ہے. بھائی ابھی آپ کے پاس 2 ماہ رہ گئے، آپ ان پیسوں کو کیوں وہاں جیسے وہاں ٹھیکیداروں میں تقسیم کر کے تو ان کو آپ وہاں رشوت کے ہم ان کے بازار گرم کرنا چاہتے ہیں. تو حکومت آزاد کشمیر یہ چاہیے کہ یہ کرونا وائرس ابھی آگے بڑھے گا، لوگ بری طرح کے ساتھ متاثر ہوں گے. ابھی تک دیکھو 6 ماہ ہونے والے ہیں سر. آپ یہ اس کو جو نومبر سے شروع ہوا تھا تو یہ ابھی جو بنیادی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت نے اپنے پیسے سے ابھی تک نہ تو دیہڑی داری مزدوروں کو پیسے دیے ہیں، نہ کسی غریب آدمی کی نشاندہی کی ہے. ابھی جو 2 لاکھ لوگ ہو رہے ہیں یہ حکومت پاکستان کے فنڈ سے ہیں. یہ جو اساس پروگرام کے پیسے آزاد کشمیر حکومت تو نہیں دیے نا. ابھی آزاد کشمیر حکومت کری ہمارے پاس وسائل، انہوں نے ابھی تو کوئی پروگرام بھی نہیں بنایا. ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر حکومت سے گزارش یہ کرتے ہیں، یہ جو محترم ظہیر گردیز صاحب نے آپ کو رپورٹ پیش کی ہے، خدا را اس دفعہ کا جو ترقیاتی فنڈ ہے آپ اس دفعہ لوگوں پہ لگائیں. یہ سڑکیں بنتی رہیں گی، یہ اگر لوگ بچیں گے تو ہوتی رہے گی نا. یہ جو آپ کے پاس فنڈ ویسے ہی آزاد کشمیر کے پاس نہیں ہے، فوراً جو ایکسین دنیا پہ 1,60,000 کی ہلاکتیں ہو چکی ہے. اور میرا ایک پرسنل عزیز جو ہے وہ کینیڈا میں آج 3 دن سے اسی بیماری کی وجہ سے وہ اپنا وینٹیلیٹر پر ہے. شاہ جی بات یہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو حکومت کو یہ ہے کہ یہ جو ایکسین تعمیرات عامہ باغ نے جو ٹینڈر دیے ہیں کیا حکومت کے منظور سے دیے ہیں؟ کیا اس میں وزیر اعظم صاحب کی منظوری شامل ہے؟ ایک طرف حکومت کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر یہ ٹھیکیداروں کے ذریعے سے جالے. ابھی آگے بیچ میں ایک یعنی ہفتے کے بعد اور رمضان آ رہا ہے تو پھر آگے ہمارا جب بجٹ آ جائے گا تو یہ حکومت اس کو فوری طور پہ جو بجٹ جدھر ہے حکومت اس بجٹ کو واپس لے اور سارا بجٹ یہ جو کہ ہمارے غریب لوگ متاثر ہو گئے، ہمارے تاجر متاثر ہو گئے. شاید اس وقت صرف سرکاری ملازم ہے جو تنخواہ لے رہا ہے، اس کے علاوہ سب لوگ متاثر ہیں. ہر شخص متاثرین میں شامل ہے. تاجر متاثر ہیں، وہاں جو کاروبار کر دکانوں اس کی بند ہے. رائے صاحب چلو مجھے یہ بتائیں کہ آج تک آزاد کشمیر کو اگر یہ کوئی تھوڑا سا لین پیریڈ ملا ہے، جو بریدنگ سپیس ملا ہے، آج تک ہمارے جو 45 یعنی 4.5 ملین لوگوں کی 45 لاکھ کی جو آبادی ہے، اس کا کمپلیٹ ڈیٹا ان کے پاس تیار ہو جانا چاہیے تھا کہ ہمارے لوگ اوورسیز میں کتنے ہیں، ہمارے لوگ یعنی جوان کتنے ہیں، بے روزگار کتنے ہیں، گریجویٹ کتنے ہیں، اور میرڈ کتنے ہیں، ان میرڈ کتنے ہیں، ان کی لائبلٹیز کیا ہیں، مقروض کتنے ہیں. یہ سارا ڈیٹا اگر بن جاتا اور اس ڈیٹا کو لے کر تو پھر وزیر اعظم اپنی اسمبلی میں جاتے کہ یہ ہماری سکسیس سٹوری ہے اور یہ ہم اپنا پیسہ آئندہ اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور آئندہ آنے والا بجٹ بھی جو ہے اس انفارمیشن کی بنیاد پر اگر بات ہے تو اس حوالے سے کیا بالکل آپ کی بالکل بجا تجویز ہے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں ہمارے پاس ایک ادارہ نادرا رجسٹریشن اتھارٹی ہمارے پاس ہے. اس کے پاس جس بندے کا شناختی کارڈ ہے جو 18 سال سے اوپر ہے اس کا ڈاٹا موجود ہے. آزاد کشمیر کو ظہیر گردیز صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کمیٹی کو نادرا سے سپورٹ لینی چاہیے تھی. فوری طور پر اس کا ایک فارم ڈیزائن کرتے ہیں. فارم آتا ہے کہ ان کے پاس فوری ابھی جو سب سے الارمی صورت راشا جی کہ ہمارے متحدہ عرب امارات سے مڈل ایسٹ سے بڑی تعداد میں وہاں جو لوگ ہمارے کام کر رہے تھے وہاں کمپنیاں بند ہو گئی ہیں، وہ لوگ بڑی تعداد واپس آ رہے ہیں. اور آپ کے پاس جو ذرائع آمدن کا آزاد کشمیر میں واحد جو سورس تھا اوورسیز تھا، باہر سے پیسے آتے تھے. ابھی وہ ساری کمپنی بند ہو رہی ہیں. وہاں سے جو فیملی ہے، ایک آدمی جن کے ایک گھر سے 2 لوگ باہر تھے وہ بھی واپس آ رہے ہیں.
اب جو جس فیملی کو گزشتہ 10-12 سالوں سے وہ سپورٹ کرتے اس کا روزگار ختم ہو گیا. جب اس کا روزگار ختم ہو گیا, آزاد کشمیر حکومت کے پاس اپنا کوئی اس میں جو روزگار نہیں ہے, جو ان کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں وہ سڑکوں کے ایسے کر کے کھانا چاہتے ہیں. اچھا رائے صاحب, میں آپ کو اسی پروگرام کے دورانیہ میں یہ ایک اچھی خبر بھی دینا چاہتا ہوں کہ لوگ اس حوالے سے, یعنی ایک تو بیماری کو لے کے چل رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے سوشل گروپ جو واٹس ایپ گروپ جو ہے ڈیولپ ہوئے ہیں. ہمارے یہاں ایک بڑی روڈ ہے, وہ تقریباً کوئی 15 کلومیٹر کی روڈ ہے جو اس پانیولہ بازار کے ساتھ اور اس طرح سے گزرتی ہے. تقریباً 50,000 نفوس کو وہ فیڈ کرتی ہے, اور وہ گزشتہ 25-30 سال سے وہ روڈ جو ہے وہ کچھ اس کے 2 کلومیٹر پکے ہوئے, اس کے بعد وہ ساری کچی ہے. اب لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ 25 دنوں میں 80 لاکھ روپے اس کا جنریٹ کر لیا. میں آئندہ پروگرام میں یہ چاہوں گا کہ ان لوگوں کو, ان میں سے جو ان کے لیڈر جو ہیں ان کو پروگرام میں لاؤں. اسی طرح سے ایک اور گروپ جو ہے, انہوں نے وہ نالوں پر 2 برج بنانے کے لیے انہوں نے تقریباً 1 کروڑ, اور ایک گروپ نے 70 لاکھ روپیہ اکٹھا کر لیا. یعنی یہ مرض اور یہ تھریٹ ہونے کے باوجود ہمارے لوگ پازیٹیو یعنی مثبت انداز فکر لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور اپنی نسلوں کے لیے اس طرح کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت. اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ گورنمنٹ ہماری فیل ہے, ہم گزشتہ 50 سالوں میں حکومت کی اٹینشن لیور نہیں کر سکے, وہاں روڈیں نہیں بنوا سکے, پانی نہیں بنوا سکے, راستے نہیں بنوا سکے, سڑکیں نہیں بنوا سکے, اور ہمارے وہ بچے جو ہیں وہ اسی طرح سے پیدل ان نالوں سے گزر کر آتے ہیں. بالکل شادی, آپ نے بجا یہ, یعنی اگر ہم تو اگلے پروگرام ہم ان کو یہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے, لوگوں میں اویئرنس آتا ہے, لوگوں میں شعور آگاہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں شاہ جی, جب مقبوضہ کشمیر میں دسمبر سے لے کر یہ جو اپریل تک وہاں کی 4 ماہ مقبوضہ کشمیر ہمارا جو وادی ہے یہ برف کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو جاتی ہے, تو وہاں جو کشمیری شال خواتین گھروں میں تیار کرتے ہیں, مرد ہوتے ہیں, کیونکہ اور کو کم ہے نہیں ہے, 3-3 4-4 فٹ جو برف ہوتی ہے, تو وہ لوگ ساری شال کو گھروں میں تیار کرتے ہیں. یہ جو ہمارا 3-4 ماہ سے لاک ڈاؤن ہے, اگر آزاد کشمیر حکومت اپنا ایک آئیڈیا دیتی, لوگوں کی رہنمائی کرتی کہ بھائی اس دوران آپ یہ کام کریں, آپ اپنی گھروں میں سبزیاں, آپ اپنے کھیتوں کو آباد کریں, اس کے لیے حکومت کو پیکیج دیتی, لوگوں کو وہاں سے جو بیج مہیا کرتی, کوئی اور اچھی, یعنی کوئی حکومت کے پاس یعنی زراعت والوں کو ایکٹیویٹ کرتے, وہ فارمر سے ملتے ہیں, وہ گاؤں میں جاتے جا کر کہتے تمہاری یہ زمین ہے, اس میں اس دفعہ تم یہ سبزی کاشت کرو, اس سے پہلے تو نے یہ سبزی. صاحب ہمارے ملوٹ میں ایک صاحب ہیں جو ہر سال وہ ایوارڈ لیتے ہیں اسی زراعت میں, ان کے پاس ٹوٹل صدر رشید صاحب ہے. صدر رشید صاحب کے ہم نے کئی دفعہ کہا, اس کے ساتھ اس کے انٹرویو چھپے, ایک شخص نے لوگوں کو ثابت کر کے بتایا کہ یہ زمین کتنی زرخیز ہے, آپ اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں. ہمارے دیکھو پار دیکھیں گے, ہمارے سیسفائر لینڈ کے پار جو مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں کا زعفران ہے, کیا زعفران آزاد کشمیر نہیں ہو سکتا؟ وہاں دنیا کی بہترین سبزی ہوتی ہے, آزاد کشمیر نہیں ہوتی. وہاں بہترین چاول کا فصل, ہمارے جتنے چاول کی زمینیں تھیں مظفر آباد سے لے کر لیپا سے لے کر باغ تک, سارے ککر آ گئے, سارے ہم نے ککر لگا, چاول سارے ختم. کسی آزاد کشمیر کیا خیال ہے کہ یہ زراعت کے محکمے کو ختم کر کے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رشید, میں کہتا ہوں سردار رشید جیسے لوگوں کو سامنے لایا جائے اور ان کو انسینٹیو دیا جائے کہ پورے ڈسٹرکٹ میں جاؤ بھائی, یہ گاڑی ہے تمہاری, اور ان لوگوں کو انسینٹیو دو, اور ان کو پرائم منسٹر صرف ان سے یہ پوچھے کہ اس حکومت کے 4 سال کے دور میں محکمہ زراعت نے لوگوں کی کیا مدد کی ہے؟ اگر مدد نہیں کیا, پورا سیکریٹریٹ ہے, پورا ڈائریکٹریٹ ہے, ضلعی افسران ہے, تفصیل افسران ہے, یونین کونسل لیول پہ ہیں, پتہ ہے ہل فارم میں کتنے شعبے, اربوں روپے کے ان کے گاڑیوں کے اخراجات, ان کی جو تنخواہیں, اور ایٹ دی اینڈ رزلٹ صفر. اگر وہ سارے پیسے حکومت بنا کر کمیونٹی جیسے جو یعنی ظہیر گردیز صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہیں, یہ اس محکمے رائے صاحب آخر میں میرے پاس چونکہ بہت سارے ہمارے ناظرین نے میسیجز بھیجے, اور وہ تھا جو ہمارے جو محترم چیف جسٹس سپریم کورٹ حال ہی میں جو ریٹائر ہوئے, اور انہوں نے جو وہاں سے وہ باقی تو ایمالومنٹس جو ان کو ملے, پینشن ملی, ان کو جو کچھ ملا وہ ان کو ملنا چاہیے تھا, جو آزاد کے جو انہوں نے فیصلے کیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے فیصلوں کو ترازو میں ایک طرف رکھا جائے اور ان پیسوں کو ایک طرف رکھا جائے, تو وہ یہ پیسے وزنی ہیں, اور بلکہ ان کے قد کو بھی اس فیصلوں کے ساتھ رکھا جائے تو یہ پیسے وزنی ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے یہ جو گاڑی, اور اس حال میں کرونا اس حال میں, اور وہ قاضی القضا, اور اس شخص نے 50 لاکھ کی گاڑی جو ہے 4 لاکھ میں لے کر ایک قانون کی وہ جو پریویلیج لیتے ہوئے لے کے گھر آ گئے. پہلی بات یہ بتائیں کہ کیا انسانی ضمیر ہمارے کشمیر میں بالکل ختم ہو گئے ہیں؟
کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی تھی انسان کی کیا وہ ٹوٹل ختم ہو گئی ہے؟ جب یہ ابراہیم زیاد صاحب ریٹائرڈ ہوئے جی تو جسٹس ابراہیم زیاد صاحب کی یہ جو ان کا جو مدت تھی یہ جو ایز اے چیف جسٹس آزاد کشمیر، میں چاہوں گا ناظرین وہ گاڑی کا تصویر بھی دیکھ لیں. یہ ان کا پورا دور یہ یعنی تنازعات کی زد میں رہا، ان کے بے شمار فیصلے اور ان یعنی فیصلوں کی زد میں ایک ہمارے جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبر وزیر اس کو جو گھر جانا پڑا کہ اس نے کسی تجاوزات کیس میں ایک بندے کو پورے آزاد کشمیر میں جتنی تجاوزات ہوئی ہیں جس میں سب لوگ سارے حکمران شامل ہیں، صرف ایک بندے کو سزا ہوئی ہے، چودھری محمد سعید. جی بالکل وزیر تھا، اس کو کیوں سزا دی ابھی تک یہ جج بھی جو ہمارے ہیں ان کو بھی یعنی ظاہر ہے کہیں اللہ کی عدالت میں جا کے جواب دینے گے کہ میرپور میں باقی جتنی تجاوزات ہیں، کوٹلی میں باغ میں دیکھیں آپ اور میں دونوں باغ سے باغ کتنی تجاوزات ہیں، کبھی سوموٹو نوٹس ہوا، کبھی کسی نے ایکشن لیا، ظفر آباد تجاوزات ہوئی ہے، میرپور میں ہے، کوٹلی میں، بمبر میں، کیا کسی تجاوزات کیس میں کبھی کسی کو سزا ہوئی ہے سوا ایک شخص کے؟ وہ ایک الگ بات ہے. ابھی یہ جو سوشل میڈیا پہ ابراہیم ضیاء کی گاڑی کا ایشو آیا تو یہ پھر بحث چلی کہ کیا یہ آزاد کشمیر کے چیف جسٹس کو ایسا کیوں کیا، تو پتہ یہ لگا کہ صرف ابراہیم ضیاء نہیں، اس سے پہلے بھی جو ہمارے چیف جسٹس صاحبان 3-4 چیف جسٹس صاحبان ریٹائرڈ ہوئے وہ بھی سارے ایسے کر کے گئے. تو اگر تو یہ تو حکومت کو نوٹس لینا چاہیے. ایک طرف وزیر اعظم راجہ فاروق قدر صاحب کہتے ہیں میں ایک منٹ وہ یہ کہتے ہیں میں اصول پسند ہوں، میرٹ پسند ہوں، میں بالکل نا انصافی نہیں کرتا ہوں. تو اگر کوئی کیا انہوں نے کہ ہائی کورٹ والوں کے چیف جسٹس ججز کو بھی ایسی سہولت موجود ہے؟ کیا جو سیکرٹری ریٹائرڈ ہوتا ہے اس کو بھی سہولت موجود ہے؟ کیا کوئی اور کوئی سول سرونٹ ہے جس کی طویل خدمات ہیں کیا اس کو بھی ایسی سہولت موجود ہے؟ کیا ہماری جو پولیس میں کیا اس کو کوئی ڈی آئی جی کوئی ریٹائرڈ ہوتا ہے، آئی جی ریٹائرڈ ہے، اس کو بھی سہولت مجھے ایک عدالت سپریم کورٹ کے جج کو کیوں، وہ بھی چیف جسٹس کو صرف، باقی ججز کو نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے ایک ہی ادارے کے سربراہ کو یہ سہولت کیوں دی گئی؟ کیا انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ میں تو چاہتا تھا کہ آج کیونکہ ہمارے وہ رابطہ نہیں ہو سکا سابق یعنی چیف جسٹس، ہم چاہتے تھے 1-2 چیف جسٹس صاحبان سے ہم ان سے موقف لیتے کہ اگر تو یہ کسی نے مسائل قائم کر دی ہے تو کیا اس کو جاری رہنا چاہیے؟ سوال تو یہ ہے کیا اس کو جاری رکھا جائے؟ کیا اگرچہ جاری نہیں رکھا جائے تو پھر اس ابراہیم ضیاء صاحب بہت اصول پسند آدمی ہے، ظاہر جماعت اسلامی سے وابستہ رہے ہیں اور بہت اصول پسند آدمی رہے ہیں، بہت انہوں نے زندگی میں میرٹ کو اپنا، لیکن جب یہ سارا ان کی پرفارمنس، ان کا ذاتی شخصیت، ان کا ذاتی کردار سب کو ایک اچھا پہلو، ایماندار، دیانتدار ایک ہونے کے باوجود صرف ایک جگہ آ کر متنازع بن گیا جو ان کے چند فیصلے یا ان کے جو چند اقدامات میں جا کر. لیکن اب سوال یہ ہے جی کہ جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان ہیں ہمارے 3-4 ہیں جنہوں نے یہ گاڑیاں حاصل کی ہیں، یعنی 40 لاکھ کی گاڑی 4 لاکھ کے لیے، ان سب کو گاڑیاں واپس کرنی چاہیے، جس نے اس کو واپس کرنا چاہیے. ہمارا آج یہ پروگرام اس جگہ یہاں ختم ہوتا ہے اور میں حکومت پاکستان اپنے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر پاکستان میں بلدیاتی الیکشن آئندہ آنے والے وقتوں میں ناممکن ہیں اور ناممکن ہو سکتے ہیں، مسائل ہوں گے، تو کیا جس طرح سے لوکل گورنمنٹ ہماری ہے، یہ جو بلدیاتی سسٹم، ان کے جو سٹرکچر نیچے جو آفیسز ہیں وہ موجود ہیں، ان کے ذریعے اس وقت اس کرونا کے دور میں آپ پورے 22 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا نہیں بنوا سکتے، نہیں حاصل کر سکتے، تاکہ آنے والے کسی اور اس قسم کے جو وبا پھیل جائے یا کوئی حادثہ زلزلہ آ جائے تو آپ کے پاس کمپلیٹ ڈیٹا ہوگا کہ آپ کے گریجویٹ کتنے ہیں، آپ کے ماسٹر ڈگری والے کتنے ہیں، آپ کے پی ایچ ڈی کتنے ہیں، آپ کے مزدور کتنے ہیں، آپ کے سکلڈ لوگ کتنے ہیں، ان سکلڈ کتنے ہیں، سیمی سکلڈ کتنے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ ڈیٹا بنوانے چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے اس وقت کہ آپ اپنے لوگوں کو ڈائریکشن دیں جو بیٹھے ہوئے گھروں میں ہیں. اگر وہ گھر پہ بیٹھ کے یہ ڈیٹا لوگوں کا لے کر آپ بنا لیں اور پبلش ہو جائے تو یہ ہمارے آنے والے وقتوں کے لیے ایک بہت بڑا آسان ہوگا. میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی سملر یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس وقت اپنے آفیسران کو جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان سے کام لینے کی کوشش کریں. وہ تنخواہ تو لے رہے ہیں تو ان سے یہ کام لیں کہ یہ پورے آزاد کشمیر کے جتنے لوگ ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کر لے تاکہ آنے والے وقتوں میں کام آئے. آج میں اسی پر ختم کرتا ہوں. آئندہ ہفتے پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.